صرف پڑھنے کے لیے جائیں، بس صرف پڑھنے کے لیے جائیں، اور کوئی کام نہیں، بالکل کوئی کام نہیں کرنا یونیورسٹی میں، صرف پڑھنا ہے، ٹھیک، اور دوسرا کوئی کام نہیں کرنا، اور اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، جلد سے جلد اپنا ایجوکیشن کا سلسلہ مکمل کرنا ہے تاکہ اپنے کام میں آپ آ سکیں، اور بس بہت دلچسپی آپ کی یونیورسٹی جانے میں صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہی آپ اس بات پہ عمل کریں گے تو آپ 4% لوگوں میں آ جائیں گے۔ صرف 4% لوگ یونیورسٹی میں جا کے یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا ہے، 16% سوچتے ہیں کہ اگر موقع لگا تو پڑھ ہی لیں گے، 80% سوچتے ہیں کہ پڑھنا نہیں، باقی سارے کام کرنے، پڑھنا نہیں، اور اسٹوڈنٹ ہونے کا امیج بنا کے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسٹوڈنٹ ہونے کا ایک بڑا پریویلیج ہے، اور اسٹوڈنٹ ہونے کا جو امیج ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ بچپن سے جو لوگ اسکول جاتے ہیں اور ان کے جو انٹینڈڈ ایجوکیشن ہوتی ہے، جو والدین نے سوچی ہوتی ہے کہ یہ نونہال یہ اس قسم کی ایجوکیشن لے گا، ان میں سے صرف 4% ہیں جو ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں، باقی ہر رستے میں ہی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی 16 سال یا 18 سال کی ایجوکیشن یا اپنا انٹینڈڈ پروفیشن جو ہے پرفیکشن کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں، یعنی ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر بن جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، مارکیٹ پلیس جس کو ہم کہتے ہیں، اور جب وہ مارکیٹ پلیس میں آ جاتے ہیں تو ان میں سے کامیابی جن لوگوں کو ملتی ہے ان کی تعداد پھر 4%۔ آپ بتائیے کہ کتنے % وکلاء ہیں جن کو کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے LLB کر لیا۔ 1% وہ جنہوں نے LLB کر لیا، لیس دین 1%، لیکن آپ تمام وکلاء جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں ان میں سے 1% گن رہے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ لا پریکٹس نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کام کر لیتے ہیں، تو ادھر بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کالا کوٹ پہن لیتے ہیں ان میں سے کتنے %؟ ڈاکٹر کتنے % ہیں جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو ان میں سے کتنے % کامیاب ہوتے ہوں گے بائی دیئر اسٹینڈرڈ، ان کے اپنے معیار کے مطابق؟ جی وہی 3-4%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نونہال پیارے پیارے بچوں کو ہم صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، ان میں سے 4% ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں، باقی سب بدک جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی نفسیاتی وجہ سے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی پڑھائی چھوڑے گا اس کے پیچھے نفسیاتی مرض ہے، ورنہ پڑھائی جیسی زبردست چیز کوئی کیوں چھوڑے گا؟ اگر کوئی 4تھی جماعت میں یا 8ویں جماعت میں یا 12ویں جماعت میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے، اور ہم اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو 103 بخار ہو اور ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں، کسی کو 200/120 بلڈ پریشر ہو اور ہم اسے ڈانٹیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کو ڈانٹا جس کی شوگر 400 تھی؟ کسی کو دیکھا ڈانٹتے؟ تو باقی جتنے بھی لوگ امراض کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ نشے کا مرض، تو پہلا کام ہے کہ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم بیماریاں کہتے ہیں، اور کسی بھی بچے کا پڑھائی سے بدک جانا بیماری کی علامت ہے، کسی بھی نوجوان کا جاب سے بدک جانا بیماری کی علامت ہے۔ سو مینٹل النس کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھائی چھوڑ گیا ہے بچہ جو او لیول میں تھا یا اے لیول میں تھا، تو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی پڑھ لکھ کے یا پڑھے لکھے بغیر 22-24 سال کی عمر میں کام پہ نہیں جاتا اور اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے اور قوم کے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے، تو پتہ چلائیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ سوچنا بہت محال ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی اپنا فرد ہے جس کو مینٹل النس ہے، کہ ہمارے اپنے فیملی ممبر کو ڈپریشن ہے، اس کو انگزائٹی ہے، یا اس کو پیرانویا ہے، یا اس کو بائیپولیرٹی ہے،
ہم اسے پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. خواہش بری نہیں ہے لیکن نتائج بہت برے ہیں. یہ ڈینائل میں ہونا، اس کے نتائج بہت برے ہیں. اپنے آپ کے اندر تلاش کرنا کہ کیا مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہمارے معدے میں تکلیف رہتی ہے، ہمیں وومٹنگ آتی ہے یا ہمیں کووڈ ہو گیا ہے، اگر اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دل کے دورے میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، ڈائبٹیز میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، تو شکیزوفرینیا میں شرم کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہمیں صرف کیمیکل امبیلنس کا سامنا ہے، اور آسان ترین النس جو ٹریٹیبل ہے وہ شکیزوفرینیا ہے، جس میں فقط ایک دوائی چاہیے جو کہ چند دنوں کے اندر محدود پیمانے پہ لینی پڑے گی، جیسے کہ کسی ٹیبلٹ کا چوتھا حصہ، اور جو آگے چل کے چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے. تو شکیزوفرینیا جیسی بیماری جس کے لیے کبھی مینٹل ہاسپٹل میں لوگوں کو تا زندگی رکھا جاتا تھا، آج اس کا علاج میسر ہے. اسی طرح بائیپولیرٹی میں اگر بر وقت پتہ چل جائے کہ کوئی بائیپولیرٹی کا سامنا ہے ٹین ایج میں یا اس کے بعد، تو ایک سالٹ جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی ٹین ایجر کے لیے، جسے نیورولتھ کہتے ہیں یا یہ جو لیتھیم کاربونیٹ کہتے ہیں جس کو، اس ٹیبلٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ، آدھی گولی یا اس سے بھی کم اگر وہ لینا شروع کرے تو اس کی بیماری میں جو بڑھوتری ہے، یعنی اس کا جو بڑھنا ہے، وہ نہیں ہوگا. پر بشرطے کہ ہم پہلے مان لیں کہ ٹھیک مجھے مینٹل النس ہو سکتی ہے، میرے بچوں کو ہو سکتی ہے، میری ایکسٹینڈڈ فیملی کو ہو سکتی ہے، اور میں نے اس پروسیس میں سے گزر کے دیکھا ہے. کیونکہ جس چیز سے آپ شائے ہوئے کرتے ہیں وہ چیز آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. جس چیز سے بھی آپ شائع فیل کرتے ہیں وہ چیز بار بار زندگی میں آپ کے سامنے آ کے پہلے سے بھی جناتی سائز کی بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ لوگ اپنی زندگی میں زوال سے ڈرتے ہیں، زوال ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ اپنے وصال سے ڈرتے ہیں، وصال ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے.